السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نجم آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 کی ترجمانی پر غور و تدبر کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے میرا مالک۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے دیکھیے، کیا وہ خبر نہیں دیا گیا جو موسیٰ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ السلام کو جو دین پیش کیا گیا تھا، جو خبریں، جو احکامات اللہ رب العزت نے موسیٰ السلام کو دیے تھے، جو تقاضا کیا تھا موسیٰ السلام سے اور ان کی قوم سے، اور وہ تقاضے موسیٰ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھ دیے تھے، باوجود اس کے قرآن میں باقاعدہ مینشن ہے کہ ان کی قوم کئی مواقع پر اس تقاضوں سے بھاگی، شرک میں مبتلا ہوئی، پھر اللہ نے عذابات بھی دیے ان کو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا، تو کیا وہ خبر نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وہ خبر ایک اللہ ہے اور اس کے حکم کیسے ماننا چاہیے، تو کیا وہ خبر قرآن کے مادھیم سے، قرآن کے ذریعے سے ایمان کے آج جو دعوے دار ہے، اس وقت میں جو دعوے دار موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کیا وہی خبر، وہی تقاضے آپ تک کے پیش نہیں ہوئی، وہی احکامات آپ تک کے پیش نہیں ہوئے؟ تو وہ بھی آپ کو آیتیں ملیں گی کہ ہم کو جو بتلایا جاتا نا کہ پہلے جو موسیٰ السلام کو جو دین ملا تھا، وہ پہلے کا دین کچھ الگ تھا، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کچھ الگ تھا، بعد میں پھر شریعت میں بدل ہو گیا۔ کسی طرح کی کوئی بدل نہیں، غلط فہمی کا شکار کر دیا جاتا ہے ہم کو، کیونکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ ہم نے آپ سے دعوت دیتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے اس وقت میں بھی ایمان کے دعوے دار تھے نا، یہود و نصارہ، کہ یہ کون سا دین لائے؟ تو آپ سے کہتے تھے دیکھیے نا آپ کی کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے آپ پر، آپ کے جو پہلے پیغمبر نبی ان پر نازل ہوئی، جیسا توریت انجیل زبور، تو وہ آپ سے کہتے تھے نا کہ دیکھیے اس میں دیکھیے وہ حکم ہے کہ نہیں، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، یہ ایسا حکم ہے کہ نہیں؟ میں تو وہی دین لایا جو موسیٰ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا، میں کوئی نیا دین تھوڑی لایا، یہ باقاعدہ قرآن میں ہے نا۔ تو پھر ہم یہ کیسا سمجھ لیں کہ ان کو کچھ الگ دین ملا تھا اور ہم کو کچھ الگ دین ملا؟ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ اس وقت میں انسانوں کی کچھ الگ ریکوائرمنٹ تھی، کوئی الگ بناوٹ تھی، جسمانی ساخت، اور آج انسانوں کی ساخت بدل گئی، چینجز آ گئے ان کی ریکوائرمنٹ میں، ان کی مانگنی میں۔ تو ایسا تو نہیں ہے، دنیا نے ترقی کی لیکن وہی بناوٹ انسان کی۔ پھر تو یہ ایسا ہو جائے گا ڈاروین کا سدھانت جو اس نے بتایا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بن مانو سے پھر انسان بنا، تو کیا ایسا تھا؟ نہیں، انسان ہی تھا پہلے سے، آدم السلام سے۔ تو یہ کہ پہلے کچھ الگ دین تھا، بعد میں کچھ چینجز ہوا اس میں، یا پہلے انبیاء اکرام کو کمپلیٹ دین نہیں ملا تھا اور آپ سے ہم کو کمپلیٹ ملا، ادھورا دین ملا تھا ان کو، جیسا ہم کو بتلایا جاتا ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں یہاں جائے گی تو پھر جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس میں وہ رہ جائیں گی۔ کیا وہ خبر نہیں دیا گیا جو موسیٰ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ وہی خبر جو موسیٰ السلام کو دی گئی تھی، وہی احکامات، وہی مانگنا، وہی ریکوائرمنٹ انسانوں کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کیسا گزارے، وہی خبر آپ وسلم کو دی گئی، اور وہی خبر آپ وسلم کے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو دی، اور وہی خبر آپ وسلم میں لکھوا دی جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی پھیر بدل آپ وسلم نے نہیں کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اصل میں موسیٰ السلام کو جو صحیفوں میں جو
خبر اللہ نے جو احکامات اللہ نے دیے تھے وہی ہمارے پاس میں ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے مزید اور ابراہیم السلام جس نے پورا کیا, اور ابراہیم السلام کو بھی وہی خبریں تھیں, وہی بات تھی کہ وہ اپنی قوم تک کے پہنچایا اور انہوں نے پھر اس میں بتایا گیا ان بریکٹ اور ابراہیم السلام جس نے اپنا قول پورا کیا, بریکٹ میں بتایا اپنا قول, ٹھیک ہے مانیں گے بریکٹ میں اگر مولانا نے لکھے, یہ جو حافظ نظر صاحب کی لفظی ترجمانی ہے. تو ابراہیم السلام نے جس نے اپنا قول پورا کیا, تو پھر ہمارا اس آیت میں کس طرح اشارہ جاتا قول پورا کیا یا ابراہیم السلام نے پورا کیا؟ کیا پورا کیا ابراہیم السلام نے؟ وہی جو اللہ نے ان سے کیا تھا کہ اپنے بچے کی قربانی دیجیے نا, اس میں راضی ہو گئے تھے, لیکن قربانی تھوڑی لی اللہ نے, اس کی جگہ پر ایکچول کیا آ گیا؟ دمبا آ گیا. تو اس طرف اشارہ یہاں پر کہ ابراہیم السلام نے اپنا قول پورا کیا, اپنی بات جو اللہ نے کہا تھا اس پر قائم رہے, پورا کیا. آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے تو اپنی اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہم سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قربانی دو, اور ہم کو جو تقاضے ہے وہ تقاضے آپ پوری کرو. پھر آگے آ رہا ہے آیت میں کہ کسی بھی متنفس پر, جیسا قرآن کی آیت بھی, کسی بھی متنفس پر اللہ رب العزت اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنی طاقت ہے اس مطابق وہ کام کرے, لیکن جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے تو اللہ کے دین کا کام کرے. کہ بس خود انفرادی طور پر ساری طاقت اور جد و جہد ہماری, ہم تیار ہیں ہمارے اولاد کے لیے, خود کے لیے, اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے احساس تک کہ آپ کے مر جاتے, اس کے لیے آپ بولنے کو تیار نہیں. جان کی بازی لگانا تو خیر دور کی بات نہیں, یہاں تک کہ ساری دنیا کی انسانیت چلائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو وہ ان میں انسانیت باقی ہے. جو اس پر میں اشارہ ادھر دے رہا ہوں آپ کو, فلسطین کے مسلمان جن کے معصوم بچوں پر بمباری ہو رہی ہے, قتل کیے جا رہا ہے بنی اسرائیل کے ذریعے, لیکن پوری انسانیت کہہ رہی ہے اس پر, کیونکہ ان میں انسانیت موجود ہے. اور پھر ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک جسم کے مانند ہے, مومن جسم کے مانند ہے, کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوں گی تو پورا جسم متاثر ہوتا, محسوس کرتا. تو کیا ہم محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا ری ایکشن ہے اس کے اوپر؟ ہمارے میں جو طاقت ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, تو ہمیں بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے. ہم اس ظلم کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے, بول بھی نہیں سکتے, احتجاج بھی نہیں کر سکتے. وہ چیز کہ ابراہیم السلام کو جو قول اللہ نے دیا تھا, جو امتحان میں ڈالا تھا, انہوں نے تو پورا کیا تھا, اترے اس میں, اللہ کی مدد رہی. ادھر اشارہ, کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ. پھر اللہ مزید کیا فرما رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ. کہ کوئی بیمار ہے, کینسر ہے اس کو, یا کڈنی خراب ہو گئی, جو بھی اس کو تکلیف ہے, تو کیا اس کی تکلیف کوئی اٹھا سکتا ہے کیا؟ کتنا بھی اس کا رشتہ دار ہے, کتنا بھی خونی رشتہ دار ہے, اس کی اولاد رہے, اس کا باپ رہے, یا کوئی بھی رہے, چاہ کر بھی وہ, اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے بھی نہیں, ناستک بھی ہے, تو وہ بھی نہیں کہیں گا کہ نہیں بوجھ اٹھا سکتا نا, اس کی تکلیف اس کو ہی سہنا پڑتا. ہاں صرف ہمدردی کر سکتے, ہم اس کا علاج کر سکتے, جو دوڑ بھاگ کر سکتے. تو وہ زندگی کی حقیقت اللہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ. کہ کسی دوسرے کا بوجھ آپ اٹھا نہیں سکتے. اگر فلسطین کے مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں, آج ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے اسرائیل کے, تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ہمارے بچوں کو بھیج دیتے, ان کو قتل کر دو ان کی جگہ پر, اور اللہ یہ چاہتا بھی نہیں. لیکن جو تمہاری استطاعت ہے کہ تم دعا کرو, اس کے لیے احتجاج کرو, وہ چیز غلط ہے, پوری انسانیت چلا رہی ہے کہ ارے غلط ہو رہا ہے یہ, تو آپ بھی بولو اس پر, جو طاقت ہے آپ کی وہ حساب لیا جائے گا. کیوں نہیں بولے آپ نے؟ وہ تو انسانیت کا حق ادا کر دیے تھے انہوں نے, لیکن آپ نے تو مومن ہونے کا بھی حق نہیں ادا کیا, انسانیت کا بھی حق ادا نہیں کیا. ارے نہیں, آپ کم سے کم یہ سمجھتے ان کو, تو انسان سمجھ کے ان کے لیے آواز اٹھا دو. لیکن اگر انسان سمجھ کے بھی آواز اٹھائی نا آپ نے, تو بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے, کیونکہ آپ صرف انسان نہیں ہو, آپ ایمان والے بھی ہو. وہ تو آپ کے جسم کے مانند ہے. تو کیوں احساسات مر گئے؟ بوجھ تو نہیں اٹھا سکتے, لیکن احساسات کن کے مرے؟ جو مسلم ممالک ہے وہ خود اسرائیل سے اپنے تعلقات توڑنے کے لیے تیار نہیں. بڑی مشکل سے آج ترکی نے اپنے تعلقات سارے توڑے کسی حد تک کے, اور سعودی عرب
آج بھی ایسا لگتا ہے جو خبریں ہم سنو تو لگتا ہے کہ ان کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں تعلقات کیوں نہیں توڑتے آپ؟ جو بھی معاہدے آپ کے کہ ابھی یہ غلط، ہاں غلط ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، بس زبانی جمع و خرچ کہ اگر میں زبانی کہوں کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں، چل جائے گا۔ اور جو میں کر سکتا، جو میری طاقت ہے، ارے وہ تعلقات توڑے گے تو کیا ہو جائے گا؟ ترکی نے تعلقات توڑا تو کہ بمباری ہوگی اس پر، اور کس نے توڑا؟ ارے جو دوسرے دیش ہے کہ جو مسلم دیش بھی نہیں ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا مسلم ہونے کا، وہ دیش جو ملک ہے مسلم نہیں ہے، انہوں نے تعلقات توڑ دیے اس سے۔ اسرائیل سے کہ نہیں، یہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جنگی قاعدے کے خلاف ہے یہ۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ، ان کے بوجھ ہم تھوڑی اٹھا سکتے، لیکن ہم میں جو استطاعت ہے ہم بول سکتے، جیسا ایمان کے درجے ہوتے نا کہ طاقت سے روکو، نہیں ہے تو زبان سے بولو آپ۔ تو میرے بولنے میں طاقت، میں بول سکتا یوٹیوب پر، میں بول رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کو ریفرنس دے کے بول رہا ہوں، تاکہ جو حکمراں ہے جن کے وہ احساسات مر گئے ہیں، تو کم سے کم ان کے احساسات تو زندہ ہو۔ حالانکہ ان کا میرا کیا جوڑ ہے؟ ایک کسی مسلم دیش کا حکمراں، اس کے سامنے میری کیا اوقات ہے؟ لیکن اتنی اوقات تو ہے کہ میں تنقید کر سکتا، اللہ نے اجازت دیا تنقید کرنے کی، تاکہ اللہ کے دربار میں جب روز آخرت میں کھڑا رہوں میں، تو اللہ رب العزت کو میں بول سکوں کہ اللہ، میری طاقت تھی تنقید کرنے کی، میں درس قرآن دیتا تھا تو میں نے پیش کیا اس چیز کو۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ، اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں مگر اس قدر جتنی اس نے صحیح کی ہو۔ پھر اللہ کیا فرماتا کہ اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں مگر اس قدر جتنی اس نے صحیح کی ہو، کہ جتنی اس نے کوشش کی نا، جتنی استطاعت تھی اس حساب سے جس نے کوشش کی، اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نہیں، ہمارے کو احساس تھے، خود کے لیے تو ہم مرنے مٹنے کو تیار، لیکن دوسرے کے لیے بولنے تک کے تیار نہیں۔ تو کسی انسان کے لیے نہیں مگر اس قدر جتنی اس نے صحیح کی۔ جتنا کریں گا ایمان والا، جتنا کریں گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ اگر اس میں طاقت تھی کرنے کی، جتنا کرنے کی تھی استطاعت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں ہے وہ کرنے کی، اور اس نے نہیں کیا تو اس کو بالکل بدلہ ملے گا نا، کیوں نہیں کیا۔ کسی انسان کے لیے نہیں مگر اس قدر جتنی اس نے صحیح کی، جتنی اس نے صحیح کی اس قدر ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، وہ بھی چیز ہے۔ اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائیں گی۔ پھر اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اس نے جو صحیح کیا، صحیح یعنی کوشش، جد و جہد، کہ فلانے مورکے پہ کیا کوشش کیا اس نے۔ ارے تم مسجد کے مینجمنٹ میں تھا تو، اور وہاں پر اس طرح انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، انسانیت چلا رہی تھی، اور جن کو تو سمجھتا تھا جسم کے مانی تھے، ان کے بچے مارے جا رہے تھے، تو مسجد کے ممبر جو جن کو تو ڈائریکشن دیتا تھا، تو کئی دوسرے وشے پر سبجیکٹ پر بولنے لگاتا تھا ان کو کہ آج اس سبجیکٹ پر بولیے، آپ اس کمائے کیسا، ہم کیسا، وہ ساری ڈائریکشن دیں ہم۔ لیکن اس مدعے پر، اس پوائنٹس پر کبھی بولنے لگایا تو نے مسجد میں کہ بھائی ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں، ہم بولے احتجاج کرے؟ وہ جو جن لوگوں نے احتجاج کیا خاموش انداز سے،